السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ فیکٹس بھی تمام زوڈک سائن کے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، نیمرولوجی کے اکارڈنگ بھی اور اس کے علاوہ زوڈک سائن کے اکارڈنگ بھی. تو یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. یہ ویڈیو اسی ایک سیریز کا حصہ ہے جو کہ ہے برتھ منتھ سے ریلیٹڈ فیکٹس اپلوڈ کرنے کا، جس میں جس منتھ کا زوڈیک سائن ہوتا ہے اس کے مطابق فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور جو یہ منتھ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے ورگو کا. اگر آپ کا سن سائن یا آپ کا مون سائن یا آپ کے نام کے اکارڈنگ آپ کا سائن ورگو ہے تو آپ کو آپ کی سالگرہ بہت مبارک ہو. اور آپ کا زوڈیک سائن آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے، آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک کمپلیٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی ہے جس میں پرسنالٹی اور فیکٹس دونوں کور کیے گئے ہیں، جس میں زوڈیک سائن کے اکارڈنگ پرسنالٹی اور کریکٹرسٹکس کو بتایا گیا ہے. اس ویڈیو میں صرف فیکٹس کو بتایا جائے گا. آپ وہ ویڈیو بھی چیک کر سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کر. اور جہاں تک آپ کی برتھ منتھ کا تعلق ہے تو ورگو آپ کو آپ کی سالگرہ بہت مبارک ہو، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جہاں تک آپ کے زوڈیک سائن کا تعلق ہے تو اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ 23 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان ہے تو آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہے، یعنی برج سنبلہ. اور آپ کا جو زوڈیک سائن کا نمبر ہے وہ ہے 6 نمبر. جس طرح آپ کے نام کا آپ پر کچھ اثر ہوتا ہے اسی طرح ہی آپ کے سن سائن کا، آپ کے مون سائن کا بھی آپ پر کچھ اثر ہوتا ہے. مون سائن آپ کی ایموشنز، جذبات، احساسات کو بیان کرتا ہے، اور جو آپ کا سن سائن ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی، جو لوگ دیکھتے ہیں، جو ظاہری پرسنالٹی ہوتی ہے، شخصیت ہوتی ہے، اس کو بتاتا ہے. اور جو آپ کا نام ہوتا ہے وہ آپ پر کیا اثر رکھتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کی پرسنالٹی پر، آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو آپ کے زوڈیک سائن کا جو ایلیمنٹ ہے، عنصر ہے، وہ ہے ارتھ ایلیمنٹ، یعنی خاکی ایلیمنٹ. جو خاکی ہوتا ہے وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ارتھ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ ارتھ ریپرزینٹ کرتا ہے کام کرنے کو، حقیقت پسند ہونے کو، خود عملی کام کرتے ہوئے ریسورسز بنانے کو، وسائل پیدا کرنے کو، اپنے لیے حالات کو مناسب کرنے کو، چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کو. مسئلے مسائل ہیں تو گراؤنڈ ریالٹیز کو، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے. اس میں آئیڈیلسٹک سچویشن نسبتاً کم ہوتی ہے اور یہ حقیقت پسند زیادہ ہوتے ہیں، تبھی یہ اپنے مسائل کا حل بہترین طریقے سے نکال لیتے ہیں. جیسے ورگو، جیسے ٹورس، جیسے کیپریکون، یہ خود اپنے ہاتھ سے کوشش کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، ریئلسٹک ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کر لیتے ہیں. ان کی تخلیقی صلاحیتیں بہترین ہوتی ہیں اور اخلاقی طور پہ بھی بہترین ہوتے ہیں. وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہیں، اختیارات کا بہترین استعمال کرتے ہیں اور دیانتدار، ایماندار ہوتے ہیں. کسی نہ کسی قسم کے حالات کے اندر اگر پریشانی کا سامنا موجود بھی ہے تو اس میں بھی بہترین فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کریٹیوٹی، ان کے حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور بنیادی معلومات رکھنے کی صلاحیت ان میں بہترین ہوتی ہے. ان کا انالیسس بہترین ہوتا ہے، دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کر رہے ہوتے، اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو مسئلے کو دیکھتے ہوئے رونے نہیں بیٹھ جاتے، اس کے لیے حل تلاش کرتے ہیں. تو بہترین طریقے سے اگر آپ کو حل کسی چیز کا تلاش کرنا ہے، کسی مسئلے کے بارے میں آپ پریشان ہیں، تو ورگو یا ارتھ سائن والے آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ کو حالات سے آگاہ کر سکتے ہیں. ان کا انالیسس، ان کی آبزرویشن بہترین ہوتا ہے. سسٹمیٹک انالیسس کر کے آپ کو بتا دیں گے، چیزوں کو آرگنائز کر لیں گے، مینیج کر لیں گے، ڈیٹیلز ان کے پاس موجود ہوتی ہیں. اسی وجہ سے ان کا رزلٹ بھی بہترین نکلتا ہے، کیونکہ یہ اگر کوئی بھی نہ موجود ہو تو یہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ اگر میں خود کر لوں گا یا خود کر لوں گی تو بہترین طریقے سے کام ہو جائے گا اگر کوئی اور موجود نہیں ہے.
اسی لیے یہ انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے بلکہ اپنے لیے سازگار حالات پیدا کرتے ہیں، یعنی بہترین کنڈیشن اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر بات کر لی جائے آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ 23 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان ہے، تو اگر آپ کا نام پے سے یا غائن سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہی ہے، اور آپ اس ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں، اس زوڈیک سائن کو چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا نام پروین ہے تو آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہے۔ اگر آپ کا نام غضنفر ہے تو آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہے۔ تو اگر آپ کا نام پے اور غائن سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہے۔ اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں معلوم تو بھی آپ اس زوڈیک سائن کو چیک کر سکتے ہو، اور آپ کے نام کے اکارڈنگ بھی آپ کا ایک زوڈیک سائن ہوتا ہے جس کا آپ کی پرسنالٹی پر ایک اثر ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ کے اسی طرح ہی آپ کے نام کے اکارڈنگ آپ کے زوڈیک سائن ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے زوڈیک سائن کے سمبل کی، آپ کے زوڈیک سائن کا سمبل جو ہے وہ دوشیزہ ہے۔ اسی طرح ہی آپ حالات کو مد نظر رکھنے والے اور فیصلہ کرنے والے، ہمدردی رکھنے والے، آپ کے زوڈیک سائن کے سمبل سے بھی اسی چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کا جو زوڈیک سائن ہے، آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں، وہ اسی چیز کو ہی شو کر رہے ہوتے ہیں، اسی چیز کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر بات کر لی جائے آپ کے زوڈیک سائن کے مطابق سمبل سے ریلیٹڈ، تو یہ جو دوشیزہ ہے، آپ اگرچہ دوشیزہ کا سمبل رکھتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں آپ سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہوتے ہیں اور مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی کے غم میں اس کا غم دور کرنے کے لیے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کی خصوصیات، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں جو آپ کو سوسائٹی میں بہت اہم بنا دیتی ہیں، آپ لوگوں کو اپنی شخصیت سے متاثر کر لیتے ہیں۔ آپ کے زوڈیک سائن کا جو نمبر ہے وہ ہے 6واں نمبر۔ اسی طرح ہی آپ کے لیے جو لکی نمبرز کے اندر شامل ہے وہ 5واں نمبر آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ آپ کے جو زوڈیک سائن کی تاریخیں ہیں وہ اسی چیز کو شو کر رہی ہوتی ہیں، جو ریپرزینٹ کرتی ہے 23، 24، وہ 5 کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ 6 بھی آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کے زوڈیک سائن کا نمبر ہے، لیکن اگر کسی ایک نمبر کی بات کی جائے تو وہ 5 کا نمبر ہے۔ 5 نمبر کی اگر بات کی جائے تو وہ چینج میں ایڈجسٹ ہونے کو، آزادی رائے کو، بہترین گفتگو کو، ڈسپلن کو، آرگنائز ہونے کو، ایڈجسٹ کرنے کو، فیصلہ کرنے کو، اور ساتھ ساتھ اسٹرگل میں مشکل حالات کے اندر ایڈجسٹ کرنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کمپرومائز کرنے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، انرجی کو پازیٹیو طرف لگانے کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اس کی پرابلمس کی بات کی جائے تو وہ ایڈونچر کو بھی شو کرتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں، حالات سے واقف نہیں ہوتے، تو اپنے لیے پرابلم بھی کریٹ کر لیتے ہیں۔ جہاں آپ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، آپ میں نالج اور سکل موجود ہوتا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جستجو آپ کو بعض اوقات پرابلم میں بھی ڈال دیتی ہے۔ جلد بازی کے فیصلے آپ کو پرابلم میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ چینج میں بہت جلدی ایڈجسٹ نہیں بھی بعض اوقات کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، چیلنجز کریٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کے نزدیک حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو سکلز بھی آپ میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر پرابلمس کی بات کی جائے تو ایڈونچر آپ کو پرابلم میں ڈال دیتا ہے۔ کسی کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں تو حالات سے واقف ہونا ضروری ہوگا۔ جلد بازی کے فیصلے آپ کو پرابلم میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ جہاں کسی کی مدد کے لیے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہاں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں، یہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ایکسپیرینس آپ کا بہترین ہوتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ میں بہترین ہوتی ہے، اور آپ اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے نالج کو استعمال بھی کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ وے سے صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، سچویشن میں زیادہ پرابلم کریٹ نہیں کرتے ہیں، حالات کے مطابق فیصلے کر لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو حالات کے مطابق ڈھال بھی لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اپنے خاندانی مسائل کو بہترین طریقے سے حل کر پاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جتنی ایفرٹ میری طرف سے شامل کی گئی ہے، سامنے سے بھی اتنی ہی ایفرٹ ریسیو ہو، یعنی اتنی ہی آپ چاہتے ہیں کہ
آپ کی فیملی سے بھی اتنی ہی ایفرٹ سامنے آئے. تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں پرابلم کریٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کو بہتر بھی ضرور بناتی ہیں، کیونکہ آپ بے آرام ہو جاتے ہیں اپنی فیملی کے لیے کوشش کرنے کے لیے. تو 5 انرجی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، صحیح راستے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تعلقات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، شخصیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور چینج میں ایڈجسٹ کرنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ڈسپلن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مشکل حالات میں اپنے مقاصد کے لیے کوشش کرنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو 5 کا عدد بہترین ہے اور پاور اور انرجی کے ساتھ، لیکن جہاں اندھا ایڈونچر آ جاتا ہے وہاں پرابلمز بڑھ بھی جاتی ہیں. تو احتیاط کرنے کی تو نو ڈاؤٹ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اپنی اس انرجی کو صحیح طرف لگانا بھی آپ کے لیے کافی ضروری ہوتا ہے. آپ کے زوڈیک سائن کا جو پلینٹ ہوتا ہے وہ بھی مرکری ہے. مرکری کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ اختیارات کو، انٹیلیجنٹ ہونے کو، کمیونیکیشن کو، گفتگو کو، بات چیت کرنے کو، سیکھنے کو، ایکسپیرینس کو، سکلز کو، انٹیلیجنٹ ہونے کو، لیکن ساتھ ساتھ اوور تھنکنگ کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، جلد بازی کے فیصلوں کو بھی شو کرتا ہے. تو جہاں لاجیکل تھنکنگ موجود ہے، جہاں کاروباری صلاحیتیں موجود ہیں، کامرس موجود ہے، ٹریولنگ موجود ہے، اور آپ کے نزدیک وہاں کسی حد تک کنفیوز ہونا بھی آپ میں موجود ہوتا ہے. جہاں آپ فیصلے جلد بازی میں کر لیتے ہیں، اپنی صلاحیت اور قابلیت کو استعمال کیے بغیر اندھا اعتبار کر لیتے ہیں، وہاں مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں بغیر کسی معلومات کے فیصلہ نہ کریں. آپ کے پاس صلاحیت اور قابلیت موجود ہے، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اسکلز بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہے. کچھ معاملات میں اگر آپ کنفیوز بھی ہیں تو معاملات کو ڈیلے کر دیں، آگے کر دیں، آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ نروس بھی ہو جاتے ہیں. اور اگر کوالٹیز کی آپ کی بات کی جائے، کون کون سی خوبیاں آپ میں موجود ہوتی ہیں، تو آپ کی خوبیوں کے اندر آپ بہت لائل، ایماندار، دیانتدار اور محنت کے ساتھ عملی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، پریکٹیکل کام کرنے والے ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، انالیٹیکل انالیسز آپ کا بہترین ہوتا ہے، آبزرویشن بہترین ہوتی ہے، فیصلے ٹھیک کر لیتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. وہیں آپ میں کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں، اوور تھنکنگ بھی کرتے ہیں، تنقید کو برداشت بھی نہیں کرتے. اپنے کام سے کام رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے کام کو کوئی برا کہہ دے تو پھر برداشت بھی نہیں ہوتا ہے، اور کسی حد تک شائع بھی ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کے زوڈیک سائن کا سمبل ہی دوشیزہ ہے، تو کسی حد تک آپ میں شائع ہونا، یعنی کسی حد تک آپ شرمیلے ہوتے ہیں. تو یہ بھی آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے. بہت زیادہ سامنے نہیں آتے، ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات سامنے بھی نہیں آ رہے ہوتے. آپ کا سپورٹ بہترین ہوتا ہے کہ آپ کسی کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن بغیر کسی کو دکھاوا کیے. اور اگر آپ کی پسند ناپسند کی بات کی جائے تو غصہ نو ڈاؤٹ آپ کو آ جاتا ہے. مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، سامنے سے رسپانس ویسا نہیں ملتا تو پھر پرابلم کریٹ بھی ہو جاتی ہے. آپ کے نزدیک کافی مشکل ہے کسی کو مدد کے لیے پوچھنا، لیکن اگر آپ کسی کو پوچھیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی مدد کے لیے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر نہ ہوں تو پھر مسئلے مسائل بھی موجود ہیں. آپ کے نزدیک آپ کوشش کرتے ہیں، آپ کی جو پسند ہے، اچھے کھانوں کو پسند کرتے ہیں، فطرت میں آپ سیکھنے کو پسند کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کو پسند کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کافی حد تک صفائی کو بھی پسند کرتے ہیں. آپ کی چیزیں آپ کی جگہ پر موجود ہوں یہ آپ کو بہت پسند ہے. صاف ستھرا کھانا، صاف ستھری جگہ، اور خاص طور پر ڈسپلن کے ساتھ رہنا آپ کو پسند ہوتا ہے، اور آپ دوسروں سے بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی حد تک جھگڑے اس بنیاد پر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو آپ کو آپ کے لکی نمبر کا پتہ چل گیا، پلینٹ کا پتہ چل گیا، سمبل کا پتہ چل گیا، ایلیمنٹ کا پتہ چل گیا. تو اب بات کر لیتے ہیں لکی کلر کی. تو آپ کے نزدیک لکی کلرز کے اندر، لائٹ کلرز کے اندر آپ میں پیلا رنگ زیادہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے. بیج کلر بھی آپ کے لیے بہترین ہے، مسٹرڈ کلر بھی بہترین ہے، گرے کلر بھی بہترین ہے. لیکن آپ کے لیے اگر کسی ایک لکی کلر کی بات کی جائے تو بیج اور یلو کلر آپ کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور آپ ایڈجسٹ کرنے والی کوالٹیز بھی رکھتے ہیں. اور اگر لکی ڈے کی بات کی جائے تو بدھ کا دن آپ کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے، اور بدھ کا دن بھی اسی چیز کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہے اسٹرالوجی میں، یعنی کہ فریڈم کو، آزادی کو، لیکن ساتھ ساتھ سٹینڈ لینے کو، ساتھ دینے کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ویڈنسڈے بدھ کا دن بھی تقریباً اسی چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مرکری کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے گفتگو کو، انٹیلیجنٹ ہونے کو،
اور ख़ास طور پہ فائنانس کے ایشوز میں آپ کا انالیسس بہترین ہوتا ہے، آبزرویشن بہترین ہوتی ہے، آپ کافی اچھے ذہن کے مالک ہوتے ہیں، سیکھ چیزوں کو بہترین طریقے سے جاتے ہیں، آئیڈیاز آپ کے بہترین ہوتے ہیں، فیصلے بہترین کر لیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی کوالٹیز میں شامل ہیں. اور لکی کلر کا آپ کو پتہ چل گیا، بیج، یلو، گرین، گرے، یہ آپ کے لیے بہترین کلرز ہیں. لیکن اگر کسی ایک کلر کی بات کی جائے تو وہ بیج کلر ہے، اور یلو کلر آپ کے لیے بہترین ہے، کافی کا کلر بھی آپ کے لیے بہترین ہے، لیکن زیادہ تر آپ کے لیے جو سوٹیبل سمجھا جاتا ہے وہ بیج کلر ہی آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے. اور اگر آپ کے لیے بات کی جائے کون سا سٹون بہترین ہوتا ہے، تو چونکہ آپ کے لیے موتی بھی بہترین ہے، نیلم بھی بہترین ہے، ہیرا بھی بہترین ہے، پخرات بھی بہترین ہے، تو آپ کے لیے یہ کافی حد تک سٹونز جو ہیں وہ بہتر ہیں، کیونکہ آپ کا پہلے ہی ایلیمنٹ ارتھ ہے، تو کافی حد تک آپ کے لیے چیزیں بہترین بن جاتی ہیں. اور ارتھ کے ساتھ آپ کے سبز رنگ بھی بہترین ہے، سیاہ کلر بھی بہترین ہے، گرے کلر بھی بہترین ہے، اور آپ کے لیے جو بہترین کلر میں آ جاتا ہے وہ براؤن آ جاتا ہے، بیج آ جاتا ہے، یلو آ جاتا ہے. اور اگر ایک رنگ کی بات کی جائے تو وہ بیج کلر ہی آپ کے لیے بہترین ہے. آپ کو ڈے کا پتہ چل گیا، بدھ کا، آپ کو لکی تاریخ کا پتہ چل گیا، نمبر کا پتہ چل گیا 5 کا. اس میں وہ تمام ڈیجٹس آ جاتے ہیں جو 5 نمبر بناتے ہیں، جیسے 23، 32، 41، 50، 14، 14، وہ تمام ڈیجٹس جو 5 بنا دیتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں. پھول کی بات کی جائے تو کنول کا پھول بہترین ہے. اور اگر بات کی جائے آپ کے نزدیک دھات کی، تو چاندی بہترین ہے آپ کے نزدیک. اور آپ ایڈجسٹ کرنے والی کوالٹیز رکھتے ہیں. آپ کے لیے جو لکی زوڈیک سائن ثابت ہو جاتے ہیں وہ جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے اپنے ہی زوڈیک سائن جس کا ایلیمنٹ سیم ہے، ارتھ ہے، اس میں آپ کے نزدیک ٹورس بھی بہترین ہے، کیپریکارن بھی بہترین ہے. جو آپ کے لیے بعض اوقات نہیں لکی ثابت ہو پاتے ارتھ کے ساتھ، وہ جیمینائی بھی نہیں ہو پاتے، سیجیٹیریس بھی نہیں ہو پاتے، پائسس بھی نہیں ہو پاتے، اسکارپیو بھی نہیں ہو پاتے، اور کینسر بھی نہیں ہو پاتے. لیکن حالات اگر بہتر ہوں تو لیو بھی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لبرا بھی کر لیتے ہیں، اسکارپیو بھی کر لیتے ہیں، اور کینسر بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، سن سائن، مون سائن، اور ساتھ ساتھ نام کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جن کے ساتھ آپ کی کچھ مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا، ان میں زیادہ تر جو دیکھا جاتا ہے وہ ایریز کے ساتھ مشکل ہوتا ہے اور ایکویریس کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. آپ کون کون سی ڈیزیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، بیماریاں زیادہ تر ہو جاتی ہیں وہ پیٹ سے ریلیٹڈ، اور آپ کی چھوٹی آنت، بڑی آنت کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں بہت زیادہ، تو اسی وجہ سے بعض اوقات بلڈ پریشر کے ایشوز، ذہنی دباؤ کا سامنا تقریباً کچھ زیادہ کرتے ہیں. جوڑوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے، سانس کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، نظام ہضم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، سر درد کی، کندھوں میں درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، کمر میں درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر پروفیشن کی بات کی جائے، یعنی کس فیلڈ میں آپ کی خدمات بہتر ہوتی ہیں، تو آپ کی فائنانس میں بھی بہترین ہے، آپ کی میڈیسن میں بھی بہترین ہے، آپ کی ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی بہترین ہے، لٹریچر میں بھی بہترین ہے. یعنی آپ جس فیلڈ میں اپنے انٹرسٹ کے ساتھ کام کریں گے آپ اس میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. آپ کا چونکہ انالیسس بہترین ہوتا ہے، سسٹمیٹیکل انالیسس بھی بہترین ہوتا ہے، اور آپ کی آبزرویشن بھی بہترین ہوتی ہے. تو اگر آپ سائیکالوجسٹ ہیں تو بھی بہترین ہے، اور اگر آپ فائنانس میں ہیں تو بھی بہترین ہے. تجارت، کاروبار آپ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو عادت ہے ہاتھ سے کام کرنے کی، عملی کام کرنے کی، تو آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں، یا آپ کو ہینڈل کرنے بھی آتے ہیں. اور آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہی ایریے میں رہ کر کام کریں، یعنی اپنی ہی برتھ پلیس کے اندر رہ کے بھی کام کریں تو بھی بہتر ہے. لیکن اگر آپ باہر جا کے بھی کام کرتے ہیں، کسی اور جگہ پہ بھی جا کے کام کرتے ہیں، تو رزلٹ آپ کے نزدیک بہترین ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ حقیقت پسند ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک کچھ نہ کچھ سیکھنے کی جستجو رہتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. اگر آپ سائنس کی فیلڈ میں ہیں تو بھی بہترین ہے، اپنے لائف میں چیلنجز کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ خطرے بھی بہت مول لے لیتے ہیں. آپ کافی اپنے لیے پرابلمس کریٹ کر لیتے ہیں اسٹینڈ لینے کے چکر میں، اندھا اعتبار کرتے ہوئے. تو ان معاملات میں آپ کو کسی حد تک خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جہاں کڑوے گھونٹ پی لیتے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، وہاں کسی حد تک آپ کے نزدیک جب سامنے سے رسپانس ویسا نہ ملے، دوستی ہو، ذہانت ہو، کام کے معاملات ہوں، تو رسپانس بعض اوقات اچھا بھی نہیں آتا ہے، اور غصہ کافی شدید ہوتا ہے. چونکہ آپ کی ایک نگاہ ہے، آپ کی ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو آپ کو فیصلہ لینے میں کسی حد تک مددگار ثابت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے لیے وہ چیزیں پرابلم کریٹ کریں، حالات پرابلم کریٹ کریں، لوگ پرابلم کریٹ کریں، تو آپ کسی حد تک ان معاملات میں دوبارہ نہیں جاتے. اعتبار دوبارہ کر بھی لیں
لیکن وہ ویسا اندھا اعتبار نہیں ہو پاتا جیسا پہلی دفعہ تھا. اور نو ڈاؤٹ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ آپ کسی سے مدد مانگیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ مانگیں گے تو آپ کی مدد بھی کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی دوستیاں بہترین ہوتی ہیں، آپ خود سٹینڈ لینے والے ہوتے ہیں، تو سامنے سے بھی آپ کو ویسا ہی رسپانس ملتا ہے. لیکن آپ اپنی زندگی کو کافی مشکل بنا لیتے ہیں، دوسروں کو خود پہ ڈپینڈنٹ بنا لیتے ہیں کہ وہ آپ پر انحصار کریں. پھر بعض اوقات جب آپ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. اور آپ میں ایک اور چیز بھی کافی زیادہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیاں کچھ زیادہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہترین طریقے سے کام کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ آپ بہترین طریقے سے کام کرتے ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ اپنے نزدیک ذمہ داریاں بڑھا لیتے ہیں. تو نہ صرف آپ کو اپنا بھی کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو دوسروں کا کام خود چیک بھی کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات خود کرنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ آپ بہت جلدی کسی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، کسی کے کام سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو جہاں دوشیزہ والی خصوصیات آپ میں بعض اوقات کم بھی پائی جاتی ہیں جب آپ سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ویسے ڈیل نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنے لیے ذمہ داریاں اتنی نہ بڑھائیں، خود پر لوگوں کو اتنے ڈپینڈنٹ نہ بنائیں کہ آپ کے لیے آگے جا کے مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، آپ کو اپنے لیے وقت نہ ملے. تو یہ چیزوں پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ضرور پڑتی ہے. خوبیاں آپ کی بے شمار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں آپ کی خامیاں بھی ہیں جن پر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی میں بھی ساری کی ساری خوبیاں نہیں ہوتی، نہ ہی ساری کی ساری خامیاں ہوتی ہیں. حالات، واقعات انسان کو ویسا بنا دیتے ہیں، اور کسی حد تک مجبوری کے فیصلے بھی. کوئی بھی جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا، بعض اوقات مجبور ہو کر اندھا اعتبار کرتے ہوئے، حالات اور واقعات سے مجبور ہوتے ہوئے فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ غلطیوں کو دوبارہ رپیٹ نہ کریں، ان سے سیکھیں تاکہ آپ کے نزدیک رزلٹ بہتر رہ سکے. ویسے بھی آپ کی آبزرویشن بہترین ہوتی ہے، روحانی تعلق سٹرونگ ہوتا ہے، ایک گہری نظر رکھتے ہیں، چیلنجز کو قبول کرتے ہیں. ذہانت آپ میں بہترین ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی ذہانت دوسروں کی خامیاں نکالنے والی بھی ہوتی ہے. آپ کو زیادہ دوسروں کی غلطیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ دوسروں کی غلطیاں اس وجہ سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں تاکہ اس کو گائیڈ کر سکیں، لیکن بعض اوقات غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ آئیڈیلسٹک تو نہیں ہوتے، حقیقت پسند ہوتے ہیں، اور انالیسس بھی بہترین ہوتا ہے. تو فیصلے سوچ سمجھ کر ہی کرتے ہیں. مجبوری کے فیصلے اور اندھا اعتبار کرنے میں ذرا احتیاط کیا کریں، اور آپ کے نزدیک کسی حد تک کوشش کریں کہ تنقید کرتے ہوئے بھی الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے خود کو کتنا اس ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، اور کتنا تبدیلی میں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور غصہ آپ نسبتاً کم کرتے ہیں، لیکن جب حالات، واقعات اور سسٹم میں ایڈجسٹ ہونے سے پریشانی ہو رہی ہو تو نو ڈاؤٹ غصہ بھی آتا ہے، آپ توجہ کا مرکز بھی بن جاتے ہیں. تو یہ کچھ حقائق ہیں جو آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ تھے. نو ڈاؤٹ آپ خاموش طبیعت ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سلیقہ بھی آپ میں بہترین موجود ہوتا ہے. لباس بہترین ہوتا ہے، اخلاق بہترین ہوتا ہے، گفتگو بہترین ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ سامنے نہیں آنے دیتے، اپنے مسائل خود حل کر لیتے ہیں. پہلی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے بھی مسائل حل کریں اور دوسروں کے بھی حل کریں، لیکن بعض اوقات آپ ساتھ دینے کے چکر میں اپنے لیے پرابلم بھی کریٹ کر لیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں. آپ کے نزدیک آپ کے اصول اور ضوابط بہترین ہوتے ہیں، آپ ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے نزدیک حقیقت پسند ہونے سے بھی آپ کے کچھ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ سورہ رحمان کی تلاوت، سورہ دوحہ کی تلاوت، لیکن ترجمہ لازمی پڑھیں. تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ اور یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لازمی پڑھیں. آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین. اللہ حافظ.